کو سونگھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہے، یہ میرے بے جنتی شک پھول بے ہے. شک سجدے لمبے کیے سرکار. اللہ امام نسائی نے جو کتاب الصلاۃ ہے اس میں ٹھیک، چیپٹر قائم کیا صحیح کہ نماز میں ایک سجدہ چھوٹا اور دوسرا لمبا کرنا. صحیح. اور اس میں وہ حدیث پاک لے کر آئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں کے لیے حضور کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، وہ پشت پہ آ کے بیٹھ گئے، امام حسن رضی اللہ، امام حسین. اچھا حضرت، ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ شاید میرے ذہن میں یا کسی اور کے ذہن میں، دیکھیں اولاد کے ساتھ ایک طبی محبت بھی تو ہوتی ہے نا. باپ خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عربی ہو کہ اجمی ہو، دنیا کے کسی خطے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک طبی محبت ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے نا. تو پھر جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے، جو نواسے یا پوتے یا پوتیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک طبی محبت ہوتی ہے. نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ بندہ زیادہ محبت حتیٰ کرتا کہ ہے. جانور بھی جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ودیت کر دی ہے ہماری نیچر کو، بے ہماری فطرت میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے، ہماری فطرت کے اندر اس بات کو شامل کر دیا گیا کہ حضرت انسان کی فطرت میں یہ بات ہے. ماں وہ کوئی زبان بولتی ہو، دنیا کے کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہو، کسی رنگ نسل سے ہو، کسی مذہب سے ہو، ماں ماں ہے. بے شک اپنی اولاد کے ساتھ جو اس کی محبت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسل چیز ہے، اس میں ایک بین الاقوامیت ہے. اسی طرح جو باپ کی محبت ہے، دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی رنگ سے ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، یہ اس کی فطرت، اس کی نیچر کو رب تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے. صحیح. اب یہاں پہ میں جو بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا، اور میرے ناظرین بھی، کہ کیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حضرت حسنین کے ساتھ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو آپ کے نواسے تھے اور آپ کی بیٹی کے شہزادے تھے، آپ کی شہزادی سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے، تو حضور کی ان کے ساتھ ایک طبعی محبت تھی، بے شک ایک نیچرل چیز ہے نا کہ جی. سب کو اپنی اولاد اچھی لگتی ہے، تو کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد اچھی نہ لگتی ہوگی؟ تو وہ ایک طبعی محبت تھی. کیا یہ جو ایک طبعی محبت ہے، یہ بھی ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہے، یہ بھی ہمارے لیے مثال ہے، اور کیا یہ بھی ہمارے لیے اتباع سنت کے زمرے میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام اگر حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے پیار کریں کہ یہ ہمارے حضور علیہ السلام کی سنت ہے؟ بے شک یعنی حضور کا جو ایک طبعی معاملہ ہے، کیا ہمارے لیے وہ ایک شرعی معاملہ بھی ہے؟ یہ زندگی کا کوئی بھی، یعنی اگر صحیح. کوئی بھی شعبہ ہے اس میں رہنمائی ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ سے ملتی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے ابھی جس طرف توجہ دلائی ہے، اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات پیش نظر رکھنی یعنی چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، اس لیے حضور ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. ہر تو ماں سرکار باپ. کا وہ عمل مبارک ہمارے لیے بھی تو اسوہ حسنہ ٹھیک، ہے کہ صحیح. ہم بھی ان سے پیار کریں. ٹھیک. اور پھر یہ آپ دیکھیں تو یہ باقی عام جو ایک محبت ہے اس سے بالکل ہٹ کر خاص سرکار کی ان کے ساتھ پیار اللہ اکبر. ہے نا. یہ صرف اور صرف شہزادے جو سرکار کے ہیں ایک بڑا خاص محبت کا تعلق ہے. اور جیسا ابھی ہم نے یہ قرآن جی، مجید کے حوالے سے یہ بھی جو ہے ابھی بات ہم کر رہے تھے، صحیح. حدیث پاک کے حوالے سے بات کی، اسی طرح یعنی دوسری ایک اور حدیث پاک جسے امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اس میں سرکار نے وصیت کے لفظ فرمائے. اچھا. میرے آقا کریم علیہ صلی السلام نے اللہ ارشاد علیہ فرمایا انی وسلم. لکم فرط، میں تمہارے لیے فرط، ٹھیک. تمہارے لیے فرط ہوں. فرط کہتے ہیں آگے جا کر سامان کرنے والا، ٹھیک. یعنی کسی گروپ اور کسی قافلے کے جانے سے پہلے کوئی بندہ نجات پہلے پہنچا. وہاں چلا ٹھیک. جائے اور آنے والوں کے لیے وہاں صحیح. وہ انتظام اور صحیح. اہتمام ٹھیک. کرے. ٹھیک. ٹھیک. فرمایا میں تمہارے لیے فرط ہوں، صحیح. اور وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِإِطْرَةِ خَيْرًا، اللہ. تمہیں وصیت کر رہا ہوں میری اطرت کے ساتھ نیکی کرنا، صحیح. اس نے سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا. اچھا، یہ جو اطرت یا ابھی آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا صرف حضور کی ازواج مطہرات یا حضور ازاد حسنین یا پنجتن پاک، یا پھر اس نسبت کے ساتھ قیامت تک جتنے سادات ہیں ان سب کا لحاظ کرنا سب ضروری کا ہے؟ لحاظ کرنا ضروری جہاں. ہے. اور اہل بیت اطہار کا، سادات کا، جیسا ابھی آپ نے شروع کے اندر حضرت عبداللہ بن ٹھیک. مبارک جو امیر المومنین فی فی الحدیث ہیں الحدیث. ان کا ٹھیک. عمل آپ نے بتایا. یعنی یہ محدثین کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ہر اس شخص کا ادب و احترام کرتے ہیں، محبت کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اس کی.
جس کی رگوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ یعنی نسبت بے شک دور کی بھی ہو جائے لیکن نسبت قائم ہے۔ نسبت قائم۔ اور یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے نا کہ قیامت کے دن بھی جب سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، میرا جو حسب و نسب ہے نا وہ یہ قائم رہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسی نسبت ہے، سبحان اللہ۔ پھر جب تک قائم ہے، قیامت تک ہے، اس کے بعد تک یہ قائم ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ حضرت ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کی اور مجھے اس سے بڑی روشنی ملی۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے سجدے حضرات حسنین کے لیے لمبے کر دیتے تھے۔ سبحان آپ نے حضرت امام نسائی کا حوالہ دیا، تو اگر یہ محبت صرف محبت طبعی ہوتی تو وہ گھر تک محدود محدود رہتی، اب نماز تو عبادت ہے خدا کی۔ اور عبادت بھی خدا کی ہے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایک شرعی معاملہ ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ بے ہے، شک، گھر کا کسی پرسنل معاملہ تو نہیں ہے۔ نہیں، اب اللہ کی نماز میں، اور اللہ کی نماز میں جب حضرات حسنین، جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں تشریف لے گئے تو جناب حسن یا امام حسین